بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بنی اسرائیل یعنی اسرائیل کی اولاد، اسرائیل کے معنی ہے عبداللہ، عبداللہ یعنی بندہ، اللہ کا بندہ۔ یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی جو اولاد ہے وہ بنی اسرائیل کہلائی ہے۔ بنیادی طور پر یہ بات سامنے رہے کہ ابراہیم علیہ السلام سے آغاز ہوتا ہے۔ یہ آگے تذکرہ آج ہی ہمارے سامنے آ جائے گا، ابراہیم علیہ السلام کا آغاز تذکرہ شروع ہوگا 15ویں رکوع کے اندر۔ اس موقع پر بھی تھوڑی سی بات سامنے آ جائے گی کہ ابراہیم علیہ السلام وہ جلیل القدر پیغمبر ہیں جنہیں ابو الانبیاء بھی کہا جاتا ہے، کہ ان کی یعنی اس وقت کی جو موجودہ نسل انسانی ہے اس کے اندر جو انبیاء کا تذکرہ ہے وہ گویا اس کا آغاز انہی سے ہوتا ہے۔ یا اگر ہم اس طرح کہیں کہ بین الاقوامی طور پر جنہیں یہ کام سپرد کیا گیا تو نوح علیہ السلام کے بعد ابراہیم علیہ السلام نظر آتے ہیں، ورنہ باقی لوگ جو ہیں اپنے اپنے دور کے اندر اور اپنے اپنے مقامات پر وہ کام ان کے سپرد کیا گیا، انہوں نے اپنی قوم کے اندر ہی کام کیا۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام کا کام ہمیں آگے بڑھ کر دوسرے ملکوں تک پھیلتا ہوا نظر آئے گا، اور انہوں نے اس کام کے لیے اپنے دیگر خلفاء بھی مقرر کیے، لوط علیہ السلام کو، اسحاق علیہ السلام کو، اسماعیل علیہ السلام کو، سب کو انہوں نے جو ہے الگ الگ مقامات پر رکھا ہے۔ تو ان کے جو بیٹے اسحاق علیہ السلام ہیں، ان کے بیٹے یعقوب علیہ السلام ہیں، تو ان سے جو نسل چلی ہے وہ بنی اسرائیل کہلائی ہے۔ اور جو دوسرے بیٹے اسماعیل علیہ السلام ہیں، ان سے جو نسل چلی ہے وہ بنی اسماعیل کہلائی ہے، اس کا تذکرہ بعد میں آئے گا۔ تو بنی اسرائیل میں اللہ رب العالمین نے نبوت رکھی، یعنی اسحاق علیہ السلام نبی، ان کے بعد ان کے بیٹے یعقوب علیہ السلام بھی، ان کے بعد ان کے بیٹے یوسف علیہ السلام بھی، اور اس کے بعد پھر نبوت کا ایک طویل سلسلہ ہے جو اس نسل کے اندر چلا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے امامت کا منصب ان لوگوں کے حوالے کیا، یعنی جس کے پاس دین کی نعمت ہوتی ہے اسی کے پاس امامت کا منصب بھی ہوتا ہے، اور پھر اسے اس کا جو ہے کہیے کہ تقاضے پورے کرنے ہوتے ہیں۔ تو ان کا تذکرہ اس مقام پر کیا ہے، اور اس تذکرے کی جو بنیادیں ہیں، جو وجوہات ہیں، پہلی بات تو اس میں یہی سامنے رہنی چاہیے کہ مدینے آ جانے کے بعد اب براہ راست یہودیوں کے ساتھ معاملہ پیش آ گیا ہے۔ اب یہاں وہ لوگ موجود ہیں، یہ یہودی، کہ جن کے پاس یہ تصور آخرت کا، اللہ رب العالمین کا، رسالت کا، کتاب کا موجود ہے۔ تو ایک بات تو یہ ہے کہ انہیں دعوت نئے سرے سے دی جائے، ان کو بھولا ہوا سبق یاد دلایا جائے، تاکہ ان کے اندر جو عناصر ایسے موجود ہیں جن میں کچھ خیر و صلاح موجود ہے انہیں دعوت دے کر اسلام کے اندر شامل کر لیا جائے، یعنی دوبارہ سے انہیں دعوت دی جائے۔ دعوت کا عمل تو ہر وقت جاری رہتا ہے، تو پہلا کام کیا؟ دعوت دینا، یعنی انہیں بتانا، سمجھانا، انہیں یاد دلانا کہ کس منصب پر رکھا تھا، کیا کیا احسانات تھے اور تم نے کیا کیا، پلٹ آؤ۔ تو اس اعتبار سے انہیں دعوت دی جا رہی ہے، اس رسول کی طرف انہیں بلایا جا رہا ہے۔ دوسری بات یہ تھی کہ اب ان لوگوں پر حجت بھی تمام کر دی جائے، یعنی جو بگاڑ پیدا ہوا تھا پچھلی جو گویا کہیے کہ امت مسلمہ تھی، اب یہ امت مسلمہ ختم ہو رہی ہے، یعنی ختم ہو گئی ہے اپنے عمل کی بنیاد پر، اپنی حرکتوں کی بنیاد پر۔ تو اس پر حجت تمام کر دینا، یعنی ان کو پوری طرح سے بات واضح کر دینا کہ اب اگر نہیں ہے تو معاملہ ان کا ختم کر دیا جائے گا۔ اور پھر تیسری بات ان کے حوالے سے سامنے آتی ہے کہ یہ بات آنے والے لوگوں کو بتا دی جائے کہ جو افراد یا جو قوم یا جو گروہ یا جو امت اللہ رب العالمین کے احکامات سے منہ موڑتی ہے اور اللہ کی دی ہوئی ہدایات کو پامال کرتی ہے، پھر اس کا حشر کیا ہوتا ہے، پھر اس کا انجام کیا ہوتا ہے، ان کے ذریعے سے بتا دیا جائے۔ گویا کہیے کہ ہمارے لیے سبق ہے، یہ ہمارے لیے سبق ہے کہ دیکھو یہ انجام ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی ہدایات کو فراموش کر دینے اور انہیں پامال کرنے کا۔ اور پھر اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دیا جائے کہ وہ کون سے راستے ہیں، یعنی بگاڑ کن کن راستوں سے امتوں کے اندر جڑ پکڑتا ہے، کون سی چیزیں ہیں جو ان کو بگاڑ کے راستے پر لے جاتی ہیں، ان سے ہوشیار رہا جائے۔ یعنی یہ کس کس راستے سے ڈسے گئے، کہاں کہاں ان کے اندر خرابیاں پیدا ہوئیں، ان خرابیوں کو اجاگر کر کے بتا دیا جائے کہ اگلے گرے تو پچھلے ہوشیار ہو جائیں۔ اسی بنیاد پر نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ارشاد بھی ہمارے سامنے آتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ تم بھی آخر کار، یعنی اس دور کے لوگوں کی بات نہیں ہو رہی ہے، بلکہ کیا کہا، امت کے اندر تم بھی آخر کار پچھلی امتوں ہی کی روش پر چل کر رہو گے، حتیٰ کہ اگر وہ کسی گوہ کے بل میں گھسے ہیں تو تم بھی اسی میں گھسو گے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا یہود و نصارہ مراد ہیں؟ آپ نے فرمایا اور کون؟ اب یہاں پر یہ بات بھی واضح رہنی چاہیے، بعض لوگوں نے اس سے یہ بات سمجھی ہے کہ اب اللہ کے رسول نے تو کہا یہ ایسا ہوگا تو ایسا ہوگا، صحیح ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے تو کوئی غلط بات تو نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو بات یہ نہیں ہے،
کہ یہ ایسا ہو رہا ہے تو ہونے دیا جائے. یہ تو ہوشیار کیا ہے, یعنی بتایا ہے کہ کن راستوں سے امتوں میں بگاڑ آتا ہے, تمہارے اندر بھی انہی راستوں سے بگاڑ آئے گا. تو اب تمہارا کام کیا ہے؟ اس بگاڑ کو روکنا, اس بگاڑ سے بچنا. یعنی یہ بات ہے, یہ بات نہیں ہے کہ اس بگاڑ میں ملوث ہو جانا. بتایا گیا تھا کہ ایسا ہوگا, تو اس کا مطلب یہی ہے کہ ان راستوں کو پہچان لیا جائے. تو یہ بنی اسرائیل کا تذکرہ جہاں بھی آتا ہے یہ ہمارے لیے بڑی رہنمائی کا ذریعہ بنتا ہے کہ ہم سمجھیں, پہچانیں کیا کیا بگاڑ ہے, کیسے کیسے امتوں کے اندر بگاڑ آ جاتا ہے. تو یہ بنیادیں ہیں جو اس میں ہمارے سامنے آئیں گی, تو ان کو سامنے رکھتے ہوئے اس کا آغاز کرتے ہیں.